خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاثم على قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آنے والے ہر انسان کا مقصد اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے۔ دنیا میں آ کر وہ اپنے رب سے تعلق قائم کرے، اپنے رب کی یاد اور اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ یہ ہر انسان، ہر نئے انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس میں دو چیزیں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں، خانقاہ عبدیہ آفیشل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک تو انسان کا نفس، جسے نفس امارہ کہا گیا، یہ انسان کو باخدا نہیں ہونے دیتا، اللہ تک نہیں پہنچنے دیتا، بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ دوسرا شیطان، جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے، انسان وجود میں آیا ہے، اس دن سے ہی شیطان انسان کے درپے ہے۔ اور اللہ پاک نے باشگاف الفاظ میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں بھی اسے دشمنی کرنی چاہیے، تمہیں بھی اپنا اسے دشمن سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ چونکہ انسانوں کی تعداد بے شمار ہے، ایک بہت بڑی تعداد زمین پہ پھیلی ہوئی ہے انسانیت کی، اور ہر انسان کو اس نے گمراہ کرنا ہے، اس لیے اس کے تصرفات بہت زیادہ ہیں، اس کو قدرتیں بہت زیادہ ملی ہیں، اور انسانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ اس کے چیلے ہیں، چھوٹے شیاطین ہیں جو انسان کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ روایات میں یوں بھی آیا کہ اسے انسان کے وجود میں اتنا تصرف حاصل ہے، اتنی قدرت حاصل ہے کہ خون کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ ان الشیطان یجری بنی آدم مجرى الدم او کما قال، کہ بے شک شیطان انسان کی خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، اس قدر اسے انسان پر غلبہ اور تسلط حاصل ہے۔ غلبہ پا جانے کے بعد اس کا سب سے پہلا وار، اس کا پہلا ہدف وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے رب سے دور کرے، اس لیے تو وہ غلبہ پاتا ہے۔ اپنے رب سے دور کرنے کے لیے ہی وہ انسان کے درپے ہے، اور اس کی عداوت بھی اسی صورت میں ہے۔
وہ انسان کی جان و مال کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کا دشمن ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں ہے، جب وہ غلبہ پاتا ہے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے، سرمایہ ہے انسان کی زندگی کا، وہ ہے اللہ کی یاد۔ مومن کی زندگی کا، اہل ایمان کی زندگی کا جو سرمایہ ہے، جو سرمایہ ہمیں آخرت میں کام آنے والا ہے، وہ اللہ کی یاد ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی بندگی ہے۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پہ غالب ہو گیا، غلبہ پا لیا، پس اس نے ان لوگوں کو جن پہ غلبہ حاصل ہوا تھا، ان لوگوں کو اللہ کی یاد بھلوا دی، اللہ کی یاد بھلوا دی۔ تو سب سے پہلے غلبہ پانے کے بعد وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ جو غفلت ہے اللہ کی یاد سے، یہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے خطرناک ہے، نتائج کے اعتبار سے خطرناک ترین چیز ہے غفلت اللہ کی یاد سے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی چیز معلوم ہوتی ہے، ایک ہلکا سا گناہ معلوم ہوتا ہے، اور ہر شخص اس کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں غافل ہوں، غفلت ہو رہی ہے۔ وہ غفلت کیا ہو رہی ہے؟ شیطان تسلط کر چکا ہے، شیطان غلبہ پا چکا ہے، اور اس نے پہلا وار یہی کیا ہے کہ تمہیں اللہ کی یاد بھلوا دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، احادیث میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، بڑے پاؤں جما کر بیٹھا ہے۔ جاسم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جائے، یعنی بڑی مضبوطی سے بیٹھے، آسانی سے کوئی شخص اسے اٹھا نہ سکے۔ تو شیطان کے بارے میں فرمایا کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے۔ اور یہ کبھی آپ غور کریں گے تو یہ ایسی حیت ہے بیٹھنے کی کہ جو لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں اور جنہوں نے اپنے دشمن پر وار کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح مستعدی سے بیٹھتے ہیں، تیار ہو کے بیٹھتے ہیں کہ دشمن کے وار کو بھی دیکھیں اور دشمن پر وار کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چوکنے ہو کر بیٹھے، تو یہ بڑا چوکنا ہو کر، بڑا مستعد اور تیار ہو کر انسان کے دل پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ خبر دی ہے صادق الامین نے، جسے صادق اور امین ان کے دشمن بھی انہیں کہا کرتے تھے اور تسلیم کیا کرتے تھے۔ دشمن بھی ان کی صداقت پر اور ان کی امانت پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان پر بدبختی سوار تھی کہ نبی علیہ السلام کی ایمان والی جو خبر تھی ان کی تصدیق نہ کی انہوں نے۔ ازلی بدبخت تھے جس کی وجہ سے محروم رہ گئے، ویسے آپ کو باتوں میں سچا مانتے تھے، امانت دار بھی سمجھتے تھے۔ تو یہ انہوں نے خبر دی ہے ہمیں،
جن کی خبر میں، جن کی دی ہوئی خبر میں شک کرنے والا بھی محروم ہی رہتا ہے، اس کا ایمان بھی شک میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے خبر دے دی کہ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر شیطان، انسان کا اصلی دشمن، وہ گھٹنے جما کر بیٹھا ہے۔ اب اس کا حل، دشمن گھر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا دشمن گھر آ کے بیٹھ جائے، اتنا جری ہو، اتنا سنگ دل ہو، اتنا جری اور اتنا بہادر ہو کہ گھر آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے نکال کے دکھاؤ یہاں سے۔ دشمن بھی طاقتور ہو تو انسان اس کے سامنے ہاتھ ہی جوڑے گا اور کیا کرے گا۔ لیکن یہاں ہاتھ جوڑنے کا حکم نہیں، ایک عمل ہے وہ اپنا لو، خود بخود ہی بھاگ جائے گا۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ خنس، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دفع ہو جاتا ہے، خنس، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کا ریورس گیئر لگ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، اور جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے دوبارہ آ کے حملہ شروع کر دیتا ہے، دوبارہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ وہ یعنی گویا کہ انسان کے دل میں جھانک کر دیکھتا رہتا ہے، جھانک کر بار بار دیکھتا رہتا ہے کہ یہ اس کا دل اللہ کی یاد میں ہے کہ نہیں۔ اگر اس نے پایا کہ دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے تو وہاں اس کا راج نہیں چلتا، بھاگ جاتا ہے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دل میں دنیا داری ہے، دل میں مخلوق ہی بسی ہوئی ہے، خالق کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اسے اور موقع مل جاتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے کر نہ جائے، اس کی آخری کوشش۔ ابتدائی اس کی کوشش کیا ہے؟ انسان کو غافل کرنا، اللہ کی یاد سے دور کرنا۔ اور انتہائی کوشش کیا ہے کہ سب سے قیمتی جو چیز ہے ہمارے پاس، یعنی ایمان، جس شکل میں بھی ہے، کمزور ہے، ٹوٹی پھوٹی، اسے سلب کرنا۔ وہ کیوں انسان کے درپے ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، حسد کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ذہن ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کے ابا ہیں، حضرت آدم ہمارے سب کے والد ہیں، اسی آدم کی وجہ سے میں اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا۔ حالانکہ آدم کی وجہ سے نہیں ہوا، اپنی حماقت سے ہوا۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، سجدے میں گر جاتا ہے، جیسے ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ جو انا ہوتی ہے نا میرے بھائی، یہ انا میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ انا کو ختم نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا۔ شیطان اسی انا کو لے کے بیٹھا رہا۔ آج ہم اسی انا کی وجہ سے اپنے سے بڑا کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مرشد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ اپنا کسی کو بڑا بنائے، اپنا رہبر بنائے۔ ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہے، قیامت تک اس شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی جس کا کوئی بڑا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہر کوئی بڑا بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ ٹٹول کر دیکھ۔ یہ انا جو ہے یہ بہت بڑا بت ہے، بہت بڑا بت ہے جو انا ہے، جو ہمارے اندر ہے۔ انا کی خاطر انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے۔ انا جب تک نہیں مٹے گی اللہ نہیں ملیں گے، یاد رکھنا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پورے شرح صدر کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں،
جس شخص کے اندر انا کا بت کھڑا ہے، بظاہر وہ سجدے میں نقل و حرکت کر رہا ہے، لیکن واصل باللہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے نہیں مل سکتا۔ شیطان کے اندر یہی چیز تھی، انا تھا۔ فرشتوں کے اندر انانیت نہیں تھی، جیسے حکم ہوا فوراً سجدے میں گر گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے۔ تو وہاں سے اس نے ٹھان لی کہ اس اپنے خیال کے مطابق کہ آدم کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں راندے درگاہ ہوا، میں ابدی ازلی جہنمی بدبخت بنا، تو لہٰذا میں اس کی اولاد سے بدلہ لوں۔ ان سے بھی کوشش کی بدلہ لینے کی، جنت کا لباس اتروا دیا، جنت سے نکلوا کے آدم حوا کو زمین پہ پہنچا دیا، ان کو وہ دانہ کھلا کر جس سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھلا، بہکا کر ورغلا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ خیر اللہ پاک کی تقدیر تھی، وہ تو زمین پہ اللہ پاک نے زمین پہ ان کو لانا ہی تھا، بہانہ یہ بن گیا۔ وہ تو سرخرو ہو گئے، ان آدم حوا اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی، سرخرو ہو گئے۔ اللہ پاک نے ایسا اس کا انعام دیا کہ ان کی اولاد میں انبیاء اور رسل پیدا فرما دیے، اولیاء لاکھوں پیدا فرما دیے، اور شیطان وہیں کھڑا رہا، اکڑا ہوا، آج تک اکڑ کے کھڑا ہے۔ یہ جو اکڑاؤ ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، انا بالکل بھی پسند نہیں۔ اور جس شخص کے اندر انا ہے وہ شیطان کا چیلا ہے، وہ شیطان کا مرید ہے، وہ شیطان کا مرید ہے۔ جو اپنی انا کو ختم کرتا ہے، کسی کو اپنا بڑا بناتا ہے، کسی کو اپنا راہبر بناتا ہے، مرشد بناتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسے بنا رہے ہیں، کسی راہزن کسی ڈاکو کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں یا کسی باخدا شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ نے عقل دی ہے، ہر چیز کو پرکھتے ہیں، مارکیٹ میں پرکھتے ہیں، لوگوں کو بھی پرکھیں۔ کس نے کہا کہ آنکھ بند کر کے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو؟ نہیں، دیکھو، سوچو، سمجھو، اسے پرکھو۔ تو یہ اذا ذکر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل بتلا دیا کہ جب غلبہ پا جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرو۔ اذا ذکر اللہ، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، خنسا واذا غفل وسوسہ، جب غافل ہوتا ہے دوبارہ وسوسے ڈالنے شروع کرتا ہے، اس کا کام یہی ہے۔ یعنی انسان اور شیطان کی ایک پوری زندگی کی ایک جنگ ہے، پوری زندگی کی ایک جنگ ہے۔ اب اینڈ پہ پتہ چلے گا وہ اسے فتح ہوتی ہے یا انسان کو فتح ہوتی ہے۔ اگر اللہ کو راضی کر کے ہم چلے گئے، ٹھیک ہے، خطائیں ہوئیں، توبہ طائب ہو گئے، معافیاں اللہ سے مانگ لی، گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، تو انسان فتح یاب ہے، ابن آدم فتح۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے گئے پھر شیطان ہم پر کامیاب ہو گیا، وہ تالیاں بجاتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، میں تو جہنمی ہوں، تجھے بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، ہم رحمان کے بندے ہیں، اس کے بندے بن کر رہتے ہیں، یہ شیطان کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ پاک نے دونوں اختیار دے دیے، دونوں اختیار دے دیے۔ اس راستے پر جانا ہے تو یہ میری رضا کا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے وہ ابلیس کا راستہ ہے۔ اللہ پاک نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔